بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، خلیل الرحمان قمر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید بند ہوں. میں ڈائریکٹ ہی ان سے بات چیت شروع کرتا ہوں. خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ جیسے جو رائٹر ہیں، شاعر جو ہیں، اس وقت ملک میں بڑا مایوسی کا عالم ہے، لیکن آپ بڑے اچھے طریقے سے بول رہے ہیں، لیکن امید پھر بھی قوم کے اندر نہیں پیدا ہو رہی. تو چونکہ آپ نے بڑے بڑے ڈرامے لکھے، فلمیں لکھی ہیں، موجودہ حالات میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ موجودہ حالات میں مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو میں جھوٹی امیدیں تو قوم کو نہیں دلاؤں گا. میں بلکہ ڈر رہا ہوں کہ اگلے 10-15 سال میں اس ملک میں انویسٹمنٹ گیئر اپ کیسے ہوگی. لوگ جو اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا. جو ہمارے ڈالر پاؤنڈ ہے مارکیٹ میں، وہ خریدیں گے اس کو، اور اس کی پرائس بڑھے گی اور روپیہ گرے گا اس کے سامنے. اور فارن انویسٹر کو ہم کس طرح بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں ایک کنٹینیوس پروسیس آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے، جو آپ کو یہاں انویسٹ کرنے اور انویسٹمنٹ کے بعد ایک کنٹینیوس پالیسی آف انویسٹمنٹ میں ارن کرنے کا روم اویلیبل کرے گا. تو یہ ذرا ڈیفیکلٹ نظر آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو جو لوگ جو ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہیں وہ اس کا کوئی سلوشن جانتے ہوں. مجھے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس اس کا کوئی امیڈیٹ سلوشن نظر نہیں آ رہا. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ نے کتنے ادوار دیکھے ہیں، آپ نے جمہوری حکومتیں دیکھی ہیں، ڈکٹیٹر دیکھے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ایسا کوئی مایوسی کا دور ماضی میں بھی گزرا ہے؟ نہیں گزرا، ایسا دور نہیں گزرا. میں تکلیف میں ہوں اس حوالے سے. اللہ اس قوم کے میرے بشمول گناہ معاف کرے، اور یہ جو سخت آزمائش ہے اس میں سے قوم کو گزار دے. لیکن خلیل الرحمان صاحب، جب لوگ بھٹو صاحب کا معاملہ تھا، لوگ بھٹو صاحب سے بھی ایسی محبت کرتے تھے، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ایسی آزمائش ہم نے نہیں دیکھی. اس وقت بھی آپ کو اس وقت تک وہ آزمائش نہیں دیکھی تھی. تو اب جو لوگ اس کو وٹنس کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایسی آزمائش نہیں دیکھی. لیکن خلیل صاحب، ہم جس لیڈر سے محبت کر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ بہت لکی ہے. میری محبت کبھی لیڈر سے نہیں ہوتی، اور میں لوگوں کو بھی منع کرتا ہوں. میری سب سے پہلی محبت اپنے ملک کے ساتھ ہے. صحیح. مجھے جو لگے آدمی آنیسٹ ہے اینڈ ہی اور شی کین سرو دا کنٹری، وہ میرے لیے معتبر ہے. صحیح. کیونکہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل مین. صحیح. تو میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں جو مجھے بنچ آف پولیٹیشنز میں سب سے زیادہ دیانتدار دکھائی دیتا ہے. تو ٹو می ہی از دا موسٹ آنیسٹ اویلیبل پرسن دس ٹائم. اب سناریو کیا ڈیولپ ہو رہے ہیں پولیٹیکل، گاڈ نوز بیٹر. نہیں، لیکن ایک بات تو آپ اور میں بھی جانتے ہیں سر جی، میں آپ سے چھوٹا ہوں 5-6 سال تقریباً. تو جس سے مثلا عمران خان صاحب کو میں بھی بڑا دیانتدار سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بہت لکی ہیں، بے شک کرکٹ ہو یا سیاست کا میدان ہو. لک دیکھیے، میں تو لک ماننے والا آدمی نہیں. میں تو اللہ کی بلیسنگ کو مانتا ہوں. ہی از بلیسڈ گائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ٹرمائل سے نکل جائے گا، اور ملک بھی اس ٹرمائل سے نکل جائے گا، اور کہیں نہ کہیں تو کوئی ایکویلبریم کریٹ ہونا ہے. سب کے لیے، وہ آرمی ہو، وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ عوام ہوں، سب کے لیے سب سے فورموسٹ امپورٹنٹ ہے اپنا ملک. تو کہیں نہ کہیں کوئی رستہ نکلے گا، اور ایک ایسا پولیٹیکل ایکویلبریم کریٹ ہوگا جس میں ملک کو بچانے کی طرف دھیان جائے گا، ملک کی اکانومی کو، اس کی پولیٹیکل کنڈیشنز کو، اس کی فائنینشیل سٹینڈنگ کو، اور یہ ہوگا انشاءاللہ. ایک رائٹر کی حیثیت سے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 3 سال میں کیا غلطیاں کی ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیے، میں ان میں سے نہیں ہوں. یاد رکھیے گا کہ ہماری روایت ہے کہ کوئی آدمی کوئی ٹرمائل دیکھ رہا ہو تو ہم اس کو اس کی غلطیاں یاد دلائیں گے. میں اس کی غلطیاں اس کو اس وقت یاد دلایا کرتا تھا جب وہ پاور میں تھا، اور جب وہ بہت سارے اچھے کام بھی کر رہا تھا. صحیح. تو آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ کہ میں برا وقت آیا تو میں بتاؤں کہ تم نے یہاں غلطی کی اور تم نے یہاں غلطی کی. آئی ڈونٹ لائک دس.
لیکن خلیل صاحب ہمیں قوم تو جاننا چاہتی ہے، کیونکہ آپ کوئی چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے، کہ جب خان صاحب پاور میں تھے اس وقت آپ نے کون کون سی ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی؟ میں نے پھر عرض کیا کہ میں کبھی بھی جب وہ دوبارہ پاور میں آئیں گے یا حالات ان کے لیے سازگار ہوں گے تو میں لوگوں کو غلطیاں بتانے کی بجائے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، میں اتنا کوئی معتبر آدمی تو نہیں ہوں کہ جو غلطیاں نہیں کرتا، تو جو مجھے لگتا ہے وہ میں ان سے شیئر بھی کرتا رہتا ہوں، اور وہ انہوں نے سنی بھی ہیں، حالانکہ نوئنگ دس کہ میں نے کوئی نہ تو الیکشن لڑنا ہے، نہ میں کوئی پولیٹیکل مائنڈ وائز وانٹ my country should progress. That is the foremost important thing in my life. کہ میرے ہاں کا غریب آدمی، میرے ہاں کا ہر شخص چین کی زندگی جیے اور سکون کی روٹی کھائے. This is my objective. لیکن یہ تو سر جو مسائل ہے نا کہ ہمارا عام آدمی چین کی زندگی سوئے، آبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہاں تو یہ عام آدمی کا قصور بھی ہے نا. آپ جب آبادی بڑھانے پر زور دیں گے تو آپ ملک کی وسائل سے کھیل رہے ہوں گے، اور وہ آپ نے کھیلا ہے، صحیح، وہ آپ نے اتنی ریپڈلی کھیلا ہے کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. تو اس سارے اس میں خلیل صاحب ایک رائٹر کی حیثیت سے دیکھیں کتنی دفعہ، دیکھیے ان چیزوں کو میں ایز اے رائٹر نہیں سوچتا. ان چیزوں کو سب سے پہلے میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ہوں، میں اس حوالے سے سوچتا ہوں. پھر میں رائٹر اور اکنامکس کا اسٹوڈنٹ اور بینکر ہونے سے بہت پہلے ایک بڑا پکا پاکستانی ہوں. وہ تو ہم سب یہی کہتے تو نہیں کہتے کیا مطلب آئی ہیو پروون اٹ، نہیں یہ جملہ ہی غلط ہے میرے حوالے سے، تو آئی ہیو پروون اٹ. نہیں، میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے خلیل صاحب، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ آپ کی جو پرفارمنس رہی، کئی دفعہ آپ کو میں نے آپ کے انٹرویو سنے ہیں کہ آپ کو بیرون ملک کام کرنے کا بڑا آفر ہوئی، تو اس موجودہ حالات میں کبھی آپ کا دل چاہے کہ یار چھوڑے یار باہر جا کے کام کریں؟ اللہ نہ کرے ایسا کوئی وقت آئے، اللہ نہ کرے کہ مجھے اپنی مٹی کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑے. لیکن ابھی ایک تازہ ترین انٹرویو میں نے آپ کا سنا، میں نے بتایا میرے بچوں کا پریشر ہے، وہ ظاہر ہے ان حالات سے بہت مایوس ہیں، اور لیکن وہ دیکھیے وقت طے کرے گا کہ میری اندر کی حب الوطنی اس پریشر کے نیچے آ کے دب جاتی ہے یا وہ ہاور کر جاتی ہے، اور میں ان کو سمجھانے جوگا ہو جاتا ہوں. تو آج کل سر جی کوئی نیا پروجیکٹ جس پہ آپ کام کر رہے ہو کوئی؟ میں منٹو نہیں ہوں، جنٹل مین، یہ دونوں پروجیکٹ ون آفٹر اندر جون اور جولائی میں سیٹ پر جا رہے ہیں. لیکن یہ جو سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے جس کو پروجیکٹ عمران کا بھی نام دیا جاتا ہے، یہ تو بذات خود ایک پاکستان کے حوالے سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ نہیں کوئی لکھیں گے آپ؟ اس پہ چلائے گا کون؟ چینل ہے آپ کا کوئی؟ سر حالات ایسے پیدا ہو ہی جائیں گے. اور کیا آپ دنیا میں کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ جب سر آپ کو نہیں پتہ ان چیزوں کا. اچھا یہ سر جو حالات پولیٹیکلی جو پیدا ہوئے ہیں، کوئی ڈائریکٹ آپ کو بھی کوئی تھریٹ سریٹ آیا سر جی نامعلوم افراد کا؟ نہیں، ایسا قطعی نہیں ہے. لیکن سر جی جو آفتاب صاحب اور یا مقبول جان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. قلم کاروں کے ساتھ، موٹیویشنل سپیکرز کے ساتھ، دینی حوالوں سے لوگوں کو گائیڈ کرنے والے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. زبان کو بند کرنے کی رسم جو ہے بری ہے. میرا خیال ہے سر کوئی لوگ گائیڈ کرنے والے نہ بھی ہوں، انسان ہو، اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل جیسے نہیں ہونا ضلع چاہیے. شاہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھا، اس کے ساتھ ہوا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خلیل الرحمان صاحب یہ بھی بتائیے کہ جس طرح عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو ایماندار ہو، جو ملک کو سرو کر سکتا ہو، اس سے پہلے آپ کسی پولیٹیشین سے متاثر رہے؟ ذوالفقار علی بھٹو سے میرا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا. میرے والد صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے اپنے علاقے کے، تو ہماری تو رگوں میں پیپلز پارٹی دوڑا کرتی تھی. وہ بے نظیر صاحبہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، شہید بی بی کے انتقال کے بعد میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے، ورنہ آئی آلویز ووٹڈ فار پیپلز پارٹی. تو ابھی کوئی آپ کو پیپلز پارٹی سے امید نظر نہیں آتی کہ وہ بھٹو والا آتی تو میں کہیں اور سوچتا بھی نہیں. نہیں، عمران خان نے تو رنگ ایسا چڑھایا نا سر جی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ رنگ چڑھانا کیا ہوتا ہے؟ رنگ یہ ہوتا ہے کہ سر جی مثلا انہوں نے ایکٹ کر کے دکھایا اور
ویسے بھی کسی بھی سیاستدان کو دیکھیں تو عمران خان نے سیاست کے علاوہ بھی اتنا ڈیلیور کیا ہے. یس اگری. اس وجہ سے لوگ جو ہیں یس اس کے بہت سارے کارنامے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وچ آئی لائک کہ وہ مٹی میں سے جڑا ہوا ہے, چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے. ورنہ اس قسم کے حالات میں ہمارے پاس مثالیں یہ ہیں ہاں جی کہ لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. بالکل صحیح بات, راتوں رات باہر چلے گئے. لیکن خلیل صاحب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ عمران خان ویسے کہا بھی جاتا ہے کہ حکمت عملی کے تحت آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوگی تو لوگ ہم نے کہتے سنے کہ کاش بھٹو صاحب باہر چلے جاتے. ان کو بھی کہا گیا تھا کہ باہر چلے جائیں, بیرونی دنیا کے لیڈر ان کو مانگ رہے تھے لیکن وہ نہیں گئے. اب عمران خان صاحب ہیں تو انہیں کچھ وقت کے لیے ادھر ادھر ہو نہیں جانا چاہیے. ایک رائے آپ کی کیا ہے ویسے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی مجھے کیا جواب دینا چاہیے اس کا. اور دس از فرسٹ ایور ٹائم ان مائی لائف کہ میرے پاس کسی اس سوال کا جواب نہیں. میں ویسے اللہ کے ہاں سے میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ وہ یہاں ہوں یا جہاں بھی ہوں, اللہ ان کو محفوظ رکھے. اللہ پاکستان کے ہر شخص کو محفوظ رکھے. لیکن سر ایک اللہ پاکستان کے ہر شخص کو محفوظ رکھے بشمول عمران خان صاحب. لیکن ان کی لیکن کیا رہ جاتا ہے, پہلے یہ دعا کیجئے, پہلے مجموعی دعا کیجئے. سر وہ تو پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا شخص امپورٹنٹ ہے. صحیح. ایکولی جیسے عمران خان صاحب امپورٹنٹ ہیں, جیسے کوئی اور لیڈر امپورٹنٹ ہے, ان سب کے لیے دعا کیجئے. صحیح. ہاں اللہ ان کو بھی زندگی سے دے اینڈ ہی شوڈ کم اپ اور پرفارم. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ جو نظریاتی طور پہ جتنے میں آنیسٹ ان کو سمجھتا ہوں, ہی شوڈ کم اینڈ ڈیلیور اٹ ٹو دا کنٹری. تو خلیل صاحب جو آپ کے پروجیکٹس ہیں خاص طور پہ ڈراموں کے حوالے سے, فلموں کے حوالے سے, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بذات خود انہوں کی بڑی سٹرگل تھی, اس حوالے سے بھی کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ بھائی مجھے وہ چینل ملوا دو, میں لکھ دیتا ہوں. آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہاں کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو اس قسم کے ڈرامے چلا دے. ہاں لیکن اب تو سر جی یوٹیوب آ گیا بہت. نہیں, یوٹیوب پہ تو ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے جیب سے, تو اتنی قربانی تو ہم نہیں دینے والے. سر کما کے بھی بہت دیتے وہ تو بعد کی بات ہے, کمائے گا. چینل پہ تو ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اتنے لگائیں اتنے مل جائیں گے. صحیح. تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. صحیح کہا آپ نے. ہاں نہیں لیکن سر جی اب تو یوٹیوب اچھا خاصا ایک وہ کارخانہ بن گیا. سر اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. یوٹیوب پہ اس طرح کے ڈرامے نہیں چلائے جا سکتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سر جی جتنا آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ اگر آپ نے پولیٹیکل حوالے بس ٹیلنٹ جڑا دو پانیاں دی مارے. ہاں خلیل صاحب جب آپ بینکر تھے اس وقت بھی آپ کچھ یہ ڈرامے وغیرہ لکھا کرتے تھے؟ میں بینکر بیچ میں بنا ہوں, میں بیسیکلی رائٹر تھا. اچھا میرے معلومات میں آپ کی معلومات اس حوالے سے غلط ہیں. میں 7 سال کا تھا جب سے لکھ رہا ہوں, 11 سال کی عمر سے چھپ رہا ہوں, 13 سال کی عمر سے پیسے کما رہا ہوں اچھا لکھنے کے. پھر ابا اور امی کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار, اس نے مجھے ریئیکٹ کروایا مجھ سے. اور پھر میں نے 15 سال اردو بولی پڑھی لکھی نہیں ہے. صحیح. میں صرف انگریزی لکھا کرتا تھا, انگریزی بولا کرتا تھا. اور ان دا مین ٹائم آئی بیکیم اے بینکر. اس دوران؟ ہاں اس دورانیے میں. اینڈ دین آئی سروڈ بینکس فار اباؤٹ 11 years. صحیح. آئی ریزائن فرام بینک آف پنجاب وین آئی واز وائس پریزیڈنٹ دیئر. اور پھر میں نے شوبز ایکسکلوسیولی جوائن کر لیا. تو خلیل صاحب جو شروع میں آپ نے لکھا 7 سال کی عمر میں, یہ مضمون وغیرہ جو ہم لکھتے ہیں کیا دیا؟ ارے بھائی یہ مضمون چھوٹے تھے اس خلیل الرحمان قمر جو اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا. مثال کے طور پر میں اکثر آپ بتاتا رہتا ہوں, میرا ایک بڑا مشہور گانا ہے, تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا. صحیح. اس کے پہلے جو 2 اشعار ہیں نا, لفظ کتنے ہی تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے, تو نے جب آخری خط میرا جلایا ہوگا, تو نے جب پھول کتابوں سے نکالے ہوں گے, دینے والا بھی تجھے یاد تو آیا ہوگا. یہ میں نے 9th کلاس میں لکھے تھے یہ 2 اشعار. یقین مانو میرے لیے تو نئی بات اس لیے. تو میرے لیے بھی نئی بات ہے اس لیے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی دین ہے, جس کو دے دے. کسی دی لات لمی کر دے تو تسی روک سکتے ہو نا. صحیح کہا. کسی نے پوچھ لا دے تو روک سکتے ہو. وہ اللہ ہے بھائی, وہ کون کہتا ہو جاتا ہے. تو خلیل صاحب جو آپ نے فلمیں بنائی ان میں سب سے اچھی فلم آپ کو کون سی لگی؟ دیکھیے میں نے تو ساری اچھی کر کے لکھی ہوئی. یہ تو میں کمپیریزن کبھی کر ہی نہیں سکا. بزنس کے حوالے سے کچھ فلمیں
ٹاپ ریٹڈ ہیں, کچھ بزنس نہیں کر پائیں. صحیح. ہاں لیکن آپ کو توقع تھی ان سے اچھے بزنس کی. یا ہاں اچھے لوگ. لیکن یہ جو اپنا خلیل الرحمان صاحب آپ کا یہ ڈرامہ جو تھا میرے پاس تم ہو, یہ تو بلاک بسٹر تھا. اس کے بعد تو میرے نہیں, میرے بڑے بلاک لنڈا بازار میرا بہت بڑا بلاک بسٹر تھا. وہ اس سے بھی بڑا بلاک بسٹر تھا. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. ہاں جی. ورنہ لنڈا بازار اس سے بھی بڑی بلاک بسٹر تھی. میں مر گئی شوکت علی بہت بڑی بلاک بسٹر تھی. لو لائف آف لاہور بہت بڑی بلاک بسٹر تھی. بوٹا فرام ٹوبا ٹیکشن بہت بڑی بلاک بسٹر تھی. پیارے افضل بہت بڑا بلاک بسٹر تھا. صدقے تمہارے بہت بڑا بلاک بسٹر تھا. وہ تو اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں مجھے. لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کو بہت ہائپ بھی نہیں. اور دوسرا وہ فیمنسٹوں کو کانٹروورسی کریٹ کرنے کا موقع ملا. تو پہلے میں سمجھتا تھا کیوں کر رہی ہیں, پھر میں نے کہا اچھا کر رہی ہیں, ان کو چاہیے ان کی طبیعت صاف ہو جائے. لیکن اب سر جی یہ چونکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے پاس تم جو ہے اس کی اتنی پذیرائی ہوئی ہے کہ جیسے اس کے بعد جس طرح مولا جٹ کے بعد مولا جٹ نہیں بن سکی نا, ایسے وہ یہ سوال آپ جیسے ایک جرنلسٹ نے مجھے بوٹا فرام ٹوبا ٹیکشن پر کیا تھا. اچھا. انہوں نے کہا خلیل صاحب کہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی ہٹ مل جاتی ہے تو اب اس کے بعد کیا کریں گے. تو تب بھی میں نے یہ جواب دیا تھا, 1998 کی بات ہے. میں نے کہا تم مجھے دیکھ رہے ہو, میرے دینے والے کو نہیں دیکھ رہے. اچھا خلیل صاحب, یہ جو ہمارے انڈین پنجابی فلمیں بنتی ہیں وہ پنجاب کے کلچر کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. یس, ان کو سیلیوٹ ہے میری طرف سے. اور ہمارے ہاں تو جو فلم میں سیلیوٹ واپس ہے, ہمارا کلچر ہی نہیں. وہ سیلیوٹ واپس ہے. دیکھیے میں نے 2 پنجابی فلمیں لکھی ہیں, ایک نکی جی ہاں اور ایک چنا سچی مچی. دونوں میں پنجاب کا کلچر ہے. ہاں جی, نکی جہاں میں نے دیکھی اس میں پنجاب کا ٹچ نظر آیا. ایبسولوٹلی ٹچ تھا. لیکن وہ جو مادری زبان دکھاتے ہیں نا انڈیا والے, اور پھر ویڑے. جی میں نے کہا میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. لیکن ہمارے ہاں سر یہ سلوٹ کب پیدا ہوگا ویسے؟ پتہ نہیں کب ہوگا. جب غیرت آئے گی. غیرت کا فقدان جب ہوتا ہے تو ہم اپنی زبان سے انحراف کرتے ہیں. جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. متعلقہ کوئی نہیں ہوتا, زبان کے حوالے سے کوئی متعلقہ نہیں ہوتا. قوم کی غیرت مجموعی غیرت ہوتی ہے, 4-6 لوگوں کی غیرت نہیں ہوتی. لیکن کہا جاتا ہے کہ سلطان رائی کے ساتھ ہی ہمارا انڈسٹری فوت ہو گئی. فلم انڈسٹری کا بزنس فوت ہو گیا. سلطان رائی صاحب نے بہت ونڈرفل ایکٹر, لیکن جو فلمیں جو مزاج فلموں کا بنا وہ ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ بات درست ہے. لیکن وہ بنایا تو ناصر ادیب اینڈ کمپنی نے. دیکھیے ناصر ادیب صاحب کا کیا قصور ہے, مجھے ایک بات تو بتائیے. ناصر ادیب صاحب سے کوئی فلم اس طرح کی لکھوائے گا تو وہ کیا, یہ اب وہی باتیں نا آپ مجھے کہہ رہے ہیں لکھ دیں تو چینل پہ کون سے چلاؤں گا. اسی طرح رائٹر کو اگر آپ آفر ہی نہیں کرتے کوئی کہ اپنا جتنا بڑا وسٹا اس کا اس حساب سے لکھے تو اس کا کیا قصور ہے. نہیں, لیکن میں نے ویسے ناصر ادیب صاحب کو فون کر کے بڑا گلہ کیا جو انہوں نے دی لیجنڈ آف مولا جٹ لکھی. انہوں نے کہا جی آپ نے پہلا مولا جٹ بھی مار دیا, اس سے تو بہتر تھا آپ نہ لکھتے. کہتے جی پہلے مولا جٹ کے بھی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو مخولیہ فلم تھی, اب آپ نے کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. ہاں, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. وہ بڑا آدمی ہے, بڑا رائٹر ہے, وہ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے آپ. صحیح بات ہے. آپ ڈفر کر سکتے ہیں ان سے. ہاں جی. میں نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے سنیما میں, ان کے نام پر کلیپ ہوتی ہوئی. صحیح بات ہے. تو میں تو وہ بھولا ہی نہیں ہوں. نہیں, ان میں ہم میں نے بہت ساری فلمیں دیکھی اس لیے کہ وہ ناصر ادیب صاحب کی لکھی ہوئی ہیں. صحیح بات ہے. ڈائریکٹر کو تو ہم جانتے ہی نہیں تھے. صحیح بات. ڈائلاگ جو انہوں نے لکھے وہ بڑے زبردست تھے. لیکن اب میرا خیال اس میں دم خم نہیں رہا, یا شاید میں آئی ول ناٹ کمنٹ آن اٹ. میں ناصر, بڑا آدمی ہمیشہ بڑا آدمی ہوتا ہے. صحیح. ہاں, لیکن بعض اوقات سر بڑے آدمی چھوٹا کام بھی کر دیتے ہیں. ابھی ان کی جو فلم ہے اتنی سپر ہٹ فلم ہے وہ تو میری بڑی فلموں کے بھی اپنا توڑ گئی, ریکارڈ توڑ گئی. کون سی والی؟ مولا جٹ. لیجنڈ آف مولا جٹ. وہ تو سر جی اللہ کی قسم ایک بڑا گروپ ان کے ساتھ ہے, پروپیگنڈے پہ فلم چلی ہے. اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے, پروپیگنڈے پہ اگر فلمیں چلتی تو خدا کے واسطے بہت ساری فلموں کے لیے پیچھے بہت پروپیگنڈا تھا. فلم میں نے I couldn't watch it, لیکن پیپل ٹولڈ می کہ ناصر ادیب ہیز ڈن دا جاب, بلی ہیز ڈن دا جاب, ایکٹرز نے بہت اچھا پرفارم کیا. پھر بھائی اپنی فلموں کو اس طرح رگیدنا اچھی بات نہیں ہے. جو بھی کوئی بن رہا ہے اینڈ اف اٹ از گوئنگ ٹو بی ہٹ یو ہیو ٹو, وہ کیا کہتے ہیں, اللہ جس کو عزت دے اس کی عزت کیجیے. ایک آلریڈی تباہ انڈسٹری میں اگر ہم اپنی فلموں کو گالیاں دیں گے
نہیں گالیاں نہیں نہیں، یہ آپ کا کون پوائنٹ آف ویو نا، وہ جنہوں نے پیسے دے کے مسلسل دیکھی ہے ہاں جی تو آپ ان کے ساتھ ملیے نا، وہ آپ کو بتائیں. یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو اچھی نہیں لگی فلم، یہ آپ کا رائٹ ہے. نہیں لیکن بینگ جرنلسٹ آپ کو یہ رائٹ، یہ جو آرگومنٹ ہے آپ پبلک پر ٹھونس نہیں سکتے. تو آپ کو جب بھی بات کرنی ہے جنرل پبلک کی کرنی ہے کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا. کیا انہوں نے فلم کو ریجیکٹ کیا؟ نو، دے لوڈ دا فلم، دے لاڈڈ دا فلم. پراپیگنڈا تو ایک شو تک چلتا ہے نا، باقی تو پھر فلم چلتی ہے. صحیح. تو آپ کی کوئی زیر تکمیل ہے پنجابی فلم آپ؟ نہیں ابھی نہیں سر بہت شکریہ آپ کا، سر، آپ نے مائی وقت پلیئر، دیا. مائی پلیئر. ایک تو آئے ایسے وقت پہ لیکن اس کے کوئی باوجود بات آپ نے وقت دیا. تو ناظرین جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں وقت دیا. یہ چونکہ ہم نے ان کو ٹائم ہوا ہم نے سیاسی انٹرویو کے طور پہ لیا تھا، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.